بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت۔ گزشتہ لیکچر میں جس طرح ہم نے مطالعہ قرآن کی ضرورت و اہمیت پر بات کی اور پھر مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت پر، بعین ہی اسی طرح حدیث کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں حدیث کا لفظ گفتگو اور نئی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر اس سے مراد ایسی گفتگو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول، فعل، تقریر یا وصف کو بیان کیا گیا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے خالق و مالک کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا لازم ہے۔ خالق کی ہدایات جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا حدیث کے ذریعے بھی انہیں معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ماخذ شریعت۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد شرعی احکام معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث و سنت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن مجید کافی اور حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک غلط خیال ہے اور منکرین حدیث یا مستشرقین اور مغرب زدہ لوگوں کی طرف سے پھیلایا ہوا ایک ایسا مغالطہ ہے۔ اس مغالطے کے ذریعے عوام الناس کو احادیث سے دور کیا جاتا ہے اور پھر من پسند معنی کو قرآنی مفہوم قرار دے کر ان پر ہدایت ربانی کی مہر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن سے اخذ کردہ ہمارے مفہوم کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حدیث رسول سے متصادم ہو۔ فہم قرآن میں حدیث و سنت کا کردار۔ فہم قرآن کے لیے حدیث انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ مثلاً قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس حکم پر تب تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق ہم یہ معلوم نہ کر لیں کہ نماز کو ادا کیسے کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس طرح حج کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اسے ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن کے اس حکم کی تعمیل بھی حدیث رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کیا ہے، یہ سب احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم۔ اگر صرف قرآن مجید کو ہی ماخذ شرع تسلیم کیا جائے تب بھی احادیث ماخذ شرع قرار پاتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اہل ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کامیابی و کامرانی
اطاعت میں مضمر ہے۔ فرمایا وَمَن یُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، یعنی جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں گے وہ حقیقی طور پر بڑی کامیابی کے مستحق ٹھہریں گے۔ لہٰذا حدیث نبوی کو تسلیم کیے بنا اطاعت رسول کے حکم پر عمل ممکن نہیں، اور انکار حدیث اطاعت رسول کے انکار کے مترادف ہے۔ حکمت کا سرچشمہ، احادیث حکمت کا مجموعہ ہے، اور تعلیم حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں درج ذیل 4 باتیں شامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو ہے آیات کی تلاوت، تزکیہ اور قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اور سکھاتے وہ حکمت تھی، اور اس کے سکھانے کے جو طریقے آپ نے بتائے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے یہ تعلیمات امت کو سکھائی ہیں، ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اور سکھاتے وہ حکمت تھی، اور اس کے سکھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی۔ یہ اور چیز حکمت اور احادیث ہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دی۔ مومنوں کے راستے پر چلنے کا حکم، جو شخص مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے قرآن میں اس کے لیے وعید ہے۔ فرمایا جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والے کو جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کی تلاش میں رہتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے۔ لہٰذا صحابہ کرام کا اور مومنوں کا راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے اسوہ اور قدوہ تسلیم کیا جائے۔ قرآن کے مطابق ہمارے ایمان کی شرط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو بلا چون چرا تسلیم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان میں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد مومنوں کے پاس اسے قبول نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا
یعنی مطالعہ حدیث اور حدیث پر عمل کرنا یہ امت کے اتحاد کا باعث ہے، ذریعہ اتحاد ہے۔ اگر صرف قرآن کو تسلیم کیا جائے اور حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو امت کے اتحاد کا ایک بنیادی ذریعہ نظر انداز ہو جائے گا، کیونکہ احادیث میں صراحت اور وضاحت ہے اور یہ قرآنی مفاہیم کا تعین کرتی ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں ہر شخص قرآن کو اپنے من مانے معنی پہنائے گا اور اس کی من پسند تعویل و تشریح کرے گا، جس سے امت انتشار کا شکار ہوگی اور اتحاد ملت پارا پارا ہو جائے گا۔ احادیث پر عمل گمراہی سے بچاؤ کا ضامن بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مطالعہ حدیث کی ضرورت و اہمیت پر بات کی کہ جب تک ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔